باب سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اور باری باب باندھتے ہیں سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة۔ جناب حضرت جبریل علیہ السلام کا آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے علم کے بارے میں پوچھنا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے۔ اور اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمانا، پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تم کو دین کی تعلیم دینے آئے تھے، یہاں آپ نے ان تمام باتوں کا جبریل علیہ السلام کے سامنے جو بیان کی گئی تھی دین ہی قرار دیا ہے، تمام باتوں کو دین ہی قرار دیا ہے۔ اور ان باتوں کے بیان میں، ان سوالوں کے بیان میں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے متعلق عبد القیس کے وفد کے سامنے بیان فرمائی تھی، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے اور اس میں وہ ساری کیفیات بیان کی ہیں، اور اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کرنا، اسلام کے بارے میں سوال کرنا، احسان کے بارے میں سوال کرنا، اور قیامت کب آنی ہے، قیامت کے علم کے بارے میں سوال کرنا، یہ ساری چیزیں دین میں شامل فرمائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری اپنی صحیح میں 50 نمبر حدیث لائے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی مسدد نے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی اسماعیل بن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی ابو حیان التیمی نے، وہ ابو زرعہ سے بیان کرتے ہیں، وہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں میں تشریف فرما تھے، لوگوں کے اندر صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ وَقَالَ مَا الْإِيمَانُ، تو پوچھنے لگے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک پر، اللہ رب العزت کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ،
وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر یا اس کے فرشتوں کے وجود پر ایمان لاؤ، وبلقائہ ورسلہ اور اللہ تعالی سے ہر انسان کی ملاقات یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ ضرور ہوگی، اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ ورسلہ اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر ایمان ہونا چاہیے۔ کتنی باتیں ہوگی؟ ان تؤمن باللہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ سچے دل کے ساتھ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے جو قیامت کے دن ہماری ملاقات ہونی ہے اس پر انسانوں کا پورا یقین ہو، اور اس کے رسولوں، انبیاء، پیغمبروں پر جو پہلے گزر چکے ہیں اور جو محمد کریم علیہ السلام ہیں، ان سب پر ایمان لانا یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یہ جناب جبریل علیہ السلام کے سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وَتُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، زندہ ہونے پر بھی تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مر گیا بندہ، اب مٹی میں مل گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، ماس پوست کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، تو اس انسان کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو ہم نے سورۃ قاف کی تفسیر میں یہ بات پڑھی ہے، تو مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے یہی بات کہی تھی، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں مختلف جوابات دی، اور ایک جگہ پہ فرمایا أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ، اور کیا تمہیں دوبارہ زندہ کرنا پہلی دفعہ پیدا کرنے سے کوئی زیادہ مشکل ہے؟ اور یہاں جناب جبریل علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں سوال کرنا، اور اس کے جواب میں فرمانا، آخر میں فرمایا وَتُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ، اس بات پر وَتُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ تمہارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں فوت کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ ضرور کرنا ہے۔ جس بندے کا یہ عقیدہ ہو، ایمان ہو کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو نہ وہ کسی پر ظلم کرے گا، نہ زیادتی کرے گا، نہ کسی کا حق کھائے گا، نہ اللہ کی نافرمانیاں کرے گا، بلکہ اسے ہر وقت کیا ہی فکر ہو۔ اب دوسرا سوال کیا کیا ہے جبریل علیہ السلام نے؟ کہا الاسلام مل اسلام، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ، اسلام یہ ہے کہ تو ایک اللہ وحدانیت کی، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ اور تو نماز کو قائم کرے، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ اور تو زکوٰۃ کو المفروضہ جو فرض زکوٰۃ ہے اس کو کیا کرے؟ ادا کرے، وَتَصُومُ رَمَضَانَ اور تو رمضان کے مہینے کے روزے رکھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں یہ بتایا، پہلے ایمان کے بارے میں سوال ہوا، اس کا جواب دیا۔ اب اسلام میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں، اس کے پیارے پیارے افعال میں، الوہیت میں، ربوبیت میں، وحدانیت میں، کسی چیز میں بھی، کسی معاملے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں بنانا، اور پھر نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے جو صاحب استطاعت ہے، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ اب تیسرا سوال جناب جبریل علیہ السلام نے کیا ہے، قال مل احسان، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الاحسان، احسان کیا ہے؟
کیا پوچھا؟ احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ کہا احسان، نیکی یہ ہے کہ تو تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اس انداز سے عبادت کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اپنے رب کو کیا ہم عبادت میں، نماز میں، قرآن کی تلاوت میں، اذکار میں، نوافل میں، اور جو ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، کیا اس میں ہماری یہ نیت اور ہماری سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمارا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اتنے مگن ہو کر، اتنے خلوص نیت کے ساتھ، اتنے مستقل مزاج سے تم اللہ کی عبادت کرو، کأنک تراہ، گویا کہ تم اپنے رب کو کیا کر رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو، اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اور فرمایا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ نہ ہو فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ درجہ تمہیں حاصل نہیں ہوتا کہ تم عبادات میں اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، تو پھر تمہاری نیت اور تمہاری فکر اور تمہاری یہ سوچ ضرور ہونی چاہیے فإنہ یراک، کہ وہ تمہارا رب تمہیں عبادت کرتے ہوئے ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور جب انسان کا، مسلمان کا یہ اس کی فکر ہوگی، ذوق اور شوق ہوگا، کم از کم یہ خیال کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر بتلاؤ نماز میں سستی کرے گا؟ کیوں بھائی؟ نماز میں سستی کرے گا؟ نماز میں شرارتیں کرے گا؟ نماز میں وہ بیجا حرکات کو کبھی بھی نہیں کرے گا۔ قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کا یہ یقین ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ کبھی بھی غفلت نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، نافرمانی نہیں کرے گا۔ جب بھی کوئی بھی نیکی کا کام کرے گا، اس کے کم از کم خیال میں، دل میں، دماغ میں یہ بات ضرور ہوگی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! کتنے سوال ہو گئے؟ کیوں جی؟ جناب جبریل علیہ السلام کے کتنے سوال ہو گئے؟ پہلا کیا تھا؟ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ دوسرا کیا تھا؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تیسرا کیا تھا؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ اب چوتھا سوال کیا جناب جبریل علیہ السلام نے، کہا قال متی الساعہ، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ کیا فرمائیے؟ قیامت کب آئے گی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہا جس سے سوال کیا جا رہا ہے، جس سے قیامت کب آئے گی پوچھا جا رہا ہے، وہ سوال کرنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، جتنا اسے علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے۔ مطلب جتنا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی، اتنا ہی مجھے علم ہے قیامت کب آئے گی، نہ میرے علم میں نہ تمہارے علم میں۔ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں، اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے
مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے. اللہ اکبر. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عنده علم الساعہ. پھر اللہ تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا جو سورۃ لقمان میں ہے. فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ وہ ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے، جو جانتا ہے قیامت کب آئے گی. قیامت کون جانتا ہے کب آئے گی؟ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں، 5 کام ایسے ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. اور پھر سورۃ لقمان کی آیت کریمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا. اور پھر ثم ادبر فقال ردوہ. اللہ اکبر. پھر وہ بندہ سمات پارا، پھر وہ بندہ کیا کرنے لگا؟ پیٹ پھیر کر جانے لگا. تو آپ نے فرمایا اسے واپس بلا کر لاؤ. فلم فقال ردوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو واپس بلا کے لاؤ جو مجھ سے کیا کر رہا تھا؟ سوال کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ سوال کر رہا تھا. فلم یروا شیئا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے توڑ کر بھاگ کر دیکھا، لیکن وہ دوبارہ کسی صحابی کو وہ بندہ نظر ہی نہیں آیا جس نے یہ سارے سوال کیے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال ھذا جبریل، اے میرے صحابہ یاد رکھو یہ جبریل علیہ السلام. یہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ جبریل علیہ السلام تھے. جاء يعلم الناس دینہم، وہ میرے پاس آئے تھے، وہ میرے پاس آئے تھے اس لیے کہ لوگوں کو ان کا دین سکھلائیں، لوگوں کو ان کا دین سکھلائیں. قال ابو عبداللہ جعل ذلك كله من الایمان. تو امام ابو عبداللہ بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان میں ہی شامل فرمایا ہے، ایمان ہی قرار دیا ہے جتنی اس حدیث میں موجود ہیں. اور وہ سورۃ لقمان کی آخری آیت کریمہ جس میں 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، دوسری چیز ان 5 چیزوں پہلے کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی یہ اللہ جانتا ہے. دوسری کیا ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب نازل ہوگی یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے رحموں میں پیٹوں میں کیا ہے یہ میرا رب جانتا ہے. بیٹا ہے یا بیٹی ہے، نیک ہے یا بد ہے، صالحہ ہے یا بد کردار ہے، یہ کون جانتا ہے؟ یہ بھی میرا اللہ جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. اور چوتھی چیز ان 5 چیزوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ پڑھی تھی ان میں چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان نے کل کیا کمانا ہے یہ اسے کوئی خبر نہیں ہے. ماذا تکسب غدا، اس نے کل کیا کمانا ہے اسے کوئی خبر نہیں ہے. وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی بندہ نہیں جانتا اس کو موت کہاں آنی. اللہ اکبر. کوئی بندہ نہیں جانتا اس کو موت کہاں آنی ہے. یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 5 چیزوں کو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. اور پھر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا. تو آج کی اس حدیث میں جو حدیث نمبر 50 ہے امام بخاری اپنی صحیح میں لائے ہیں، صحیح البخاری میں. اس میں بہت سارے ہمارے لیے سبق ہے. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، نیک احسان کیا ہے، اور قیامت کب آئے گی یہ کون جانتا ہے؟ یہ سب کا سب کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اور یہ ساری چیزیں یہ کس میں شامل ہیں؟ ایمان میں شامل ہیں. کس میں شامل ہیں؟ ایمان میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے
اور آپ کو قرآن و حدیث کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جتنی باتیں ہم نے قرآن و سنت کے مطابق کی ہیں وہ خالصتاً تیرے حکم سے کی، تیری مدد سے کی ہیں، اور جتنی چرب زبانی کی وجہ سے باتیں ہم نے کی ہیں وہ خالصتاً اپنی ذات کی طرف سے اور شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، اے اللہ تو ہمیں اس پر پکڑ نہ کرنا، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب